اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف بہت زیادہ مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ لیکن فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے پرس میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ یہ مت بھولنا، خیبر خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کے حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اور آج اس علی اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے مار رہا ہے کہ فوج یزید واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا اور بیٹی کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو تھام لیا۔ اتنے میں یزید کی فوج میں سے ایک بندہ کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب نہ جائے۔ جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچھیاں تھیں وہ برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا
وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ امام حسین کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑی کی سیٹ سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے۔ یوں ان تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو، اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دیکھے تو اس کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے پر رکھا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خاندان قتل کر دیا۔ 3 دن تک حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو ہوا میں بلند کر دیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری۔ وہ انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر گھسیٹا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے، اور کبھی دوسرا قبیلہ کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں ہم علی اصغر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔
تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک پامال ہوتا رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو ہمارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو۔